السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے جی کہ وہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ہیں ان کے 3 طلاق ہوئی تھیں, استغفر اللہ, تو انہوں نے فتویٰ معلوم کیا تو آیا اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں 3 طلاق کے بعد بیوی کو حلال کرنے کی فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں لوگوں نے. یہی ہوا مفتی صاحب کہ انہوں نے جا کے فتویٰ لیا, وہاں سے مل گیا کہ رہ سکتے ہیں, نہیں ہوئی نہیں, وہ ان کو لیکن بولو وہ تو یہ رہ رہے ہیں, ان سے ہمارا ملنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. اہل حدیث اس بارے میں 100% غلط ہیں. 3 طلاق کے بعد بیوی کا رکھنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. قرآن نے بھی بیان کر دیا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحابہ کا اجماع ہے, چاروں اماموں کا اجماع ہے. کسی ایک صحابی سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے انہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو ایک کہا ہو. اہل حدیث سے بولو قرآن و سنت کی وہ تشریح مت کرو جو پوری امت سے ہٹ کرو. اور قرآن نے تو اتنا واضح بیان کیا ہے نا, میں بار بار کہتا ہوں سورہ طلاق میں اللہ کہہ رہا ہے اکٹھی مت دو. آگے اللہ حکمت بیان کر رہے ہیں, شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. تو اگر 3 طلاقیں ایک ہونی تھیں تو اللہ یہ کیوں کہتا ہے شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے اور 3 مت دو. اللہ کہتا تم نے جتنی دینی ہے دے دو, ہوگی کتنی؟ ایک ہی ہوگی. پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 طلاق دینے والے پہ غصے ہو رہے ہیں؟ ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, کسی نے بتایا 3 طلاقیں دی ہیں فلاں شخص نے, آپ غصے سے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو. ایک صحابی نے کہا آپ مجھے اجازت دیں میں گردن اڑا دوں. یہ ساری وہ حدیثیں جن کو اہل حدیث بھی صحیح کہتے ہیں. یہ غصہ آنا یہ سب اس لیے کہ ہو گئی ہے, ورنہ 3 کے 3000 دے کے بھی ایک ہو رہی ہے تو پھر اس پہ اتنا غصہ بنتا نہیں ہے. میرا بہت دفعہ تجربہ ہے یہ. وہ کہتے ہیں اس موضوع پر بات کرنی نہیں ہے, پھر کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. ایکچولی اختلافی تو مسئلہ ہے, اختلافی نہیں ہے نا, اسی پہ بحث کر لو, صحیح ہے نا. اختلافی کہاں ہے؟ بعد میں اختلاف ہوئے, صحابہ میں اختلافی نہیں تھا. اور یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ قانون بنایا کہ 3 کو 3 قرار دیا. یہ خود ایک حضرت عمر پہ الزام ہے. یہ ایسا ہی الزام ہے جیسے شیعہ حضرت عمر پہ الزام لگاتے ہیں کہ متع کو حرام کرنے والے کون ہیں؟ عمر ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی خلیفہ راشد خود سے کیسے حرام کر دیں گے کسی چیز کو, اور سارے صحابہ اس پہ خاموش کیسے بیٹھیں گے؟ تو جو ہم شیعوں کو جواب دیتے ہیں وہی اہل حدیثوں کو بھی جواب دیتے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں اور آپ کی رائے میں 3 ایک ہوتی ہیں. اس کا مطلب حلال بیوی کو عمر نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا, اور سارے صحابہ خاموش ہیں. یہ سیاست تھوڑی ہے, یہ تو دین میں تحریف ہے. اگر یہ بھی تحریف نہیں ہے, میرا اہل حدیث سے سوال ہے کہ پھر تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پھر آپ بولو حضرت عمر غلط تھے, صحابہ نے ایک بہت بڑا جرم ہوا سوسائٹی میں, اس پہ صحابہ نے خاموشی اختیار کی, وہ بھی مجرم بنے. دیکھو سیاست میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ 3 طلاقیں دے رہے ہوں تو حضرت عمر نے قانون بنا دیا کہ جو 3 طلاقیں دے گا کوڑے مارے جائیں گے. کوڑا سیاست میں قانون بن سکتا ہے, 3 کو 3 کر دینا یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ تحریف ہے دین میں, اور اتنی بڑی تحریف ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد جا ہی نہیں سکتی واپس, اور حضرت عمر اس قانون میں کھیل کریں اور اس کو چینج کر دیں کہ بھائی, یعنی اہل حدیث کہتے ہیں نا قرآن سے پتہ چلتا ہے 3 ایک ہوتی ہیں, اس کا مطلب بغیر حلالے کے بھی نکاح باقی ہے, بھی حلالہ تو دور کی بات. اور عمر کہیں نکاح تو دور کی بات, نکاح ٹوٹا بھی ہے اور وداؤٹ حلالہ جا بھی نہیں سکتی. یعنی بالکل 180 ڈگری پہ قانون کو چینج کر دیا. تو یہ تحریف ہے میرے بھائی دین کی, اور ہم حضرت عمر کو اس تحریف سے پاک سمجھتے ہیں. تو میں جب لوگ آتے ہیں نا اہل حدیث نے فتویٰ دیا, بن باز نے فتویٰ دیا, میں کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود سے بڑے ہیں بن باز, شیخ بن باز, شیخ صالح العثیمین کیا حضرت عثمان سے بڑے ہیں؟ کیا حضرت علی سے بڑے ہیں؟ کیا حضرت ابو حنیفہ سے بڑے ہیں؟ امام احمد بن حنبل سے بڑے ہیں؟ امام بخاری سے بڑے ہیں؟ امام شافعی سے بڑے ہیں؟ امام مالک سے بڑے ہیں؟ اور یہ اتنے سارے صحابہ ان سے بھی بڑے ہیں. تو آپ ایسی بات کرو جو لاجک, آپ اندھے مقلد ہو, آپ بن باز کی اندھی تقلید کر رہے ہو. اور کمال کی بات ہے جو بن باز کی تقلید کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں محقق, اور جو اتنے سارے صحابہ کو فالو کر رہے ہیں اس کے کہہ رہے ہیں اندھے مقلد ہیں. تو منجن ہے یہ لیبل کے کیا ہے؟ اس زمانے میں منجن بہت بک رہا ہے مارکیٹ میں مختلف اچھے ناموں سے, تو یہ منجن میں کبھی نہ آیا کریں. تو 3 طلاق کے بعد کوئی صورت نہیں ہے, کوئی حلال نہیں ہوگی بیوی. اور اس میں ہمیں یہ نہ بتایا کرو فلاں دیوبندی مفتی نے یہ لکھا, لوگ فوراً اہل حدیث کے کلپ آنا شروع ہوتے ہیں تمہارے دیوبندی. بھائی لکھنے دو, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. ہمارے دیوبندی لکھے غلط لکھا ہے, ٹھیک ہے نا, میرے ٹیچر نے میرے استاذ نے بھی لکھا ہو غلط لکھا ہے, دلیل سے بات کرو. تو لکھنے کو تو سب نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے, آپ حدیث پیش کرو. ہم یہ لوگ حضرت رکانہ کی حدیث پیش کرتے ہیں. حضرت رکانہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ حضرت رکانہ نے 3 طلاقیں دی تھی, نبی کا ایک ہے.
اس میں جو حدیث اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا دلیل میں, اس کی انتہائی لنگڑی لولی سند ہے. میں کسی اہل حدیث سے کہتا ہوں میرے سامنے کبھی وہ سند پیش کرو, سند پڑھ کے سناؤ. ایسی لنگڑی لولی سند ہے نا, اور اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہے. تھوڑی سی انسان کو غیرت ہونی چاہیے یار. تو فوراً یہ اس مسئلے میں اہل حدیث آ جائیں گے, اختلافی مسئلہ, اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں, اختلافی بھی نہیں ہے. امام طحاوی نے لکھ دیا کہ بھائی کچھ لوگ اس کے قائل ہیں 3 ایک ہوتی ہے, تو اہل حدیث وہ نکالتے ہیں دیکھو امام طحاوی نے اتنے پہلے لکھ دیا. بھائی امام طحاوی نے اسی میں آخر میں لکھا ہے کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے. اس کا مطلب صحابہ کے بعد کسی نے اختلاف کیا ہے تو کرتا رہے, ہمارے لیے وہ اختلاف حجت نہیں ہے. اس کے بعد تو متع میں بھی اختلاف کیا تو کیا متع مان لیں ہم؟ اب کوئی شیعہ کہے کہ دیکھو متع کو حرام کہنے میں شدت نہ کیا کرو کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے. بھائی جان متع ہے کیا؟ زنا ہے وہ, کیوں شدت نہ کریں؟ اگر کسی نے اختلاف کیا تو غلط اختلاف کی ہے وہ, کیونکہ زنا میں اور متع میں, متع کہتے ہیں ٹیمپریری شادی, 1 ہفتے کی شادی, 2 گھنٹے کی شادی, 2 گھنٹے کے بعد وہ خود بخود آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی بغیر طلاق کے. ہم کہتے ہیں اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت عمر نے تبھی تو کہا تھا جو متع کر کے آئے گا نا زنا والی سزا نافذ کروں گا. تو شیعہ لوگ اس میں حضرت عمر کے بہت خلاف ہیں, اور 3 طلاق کے مسئلے میں بھی شیعہ کس کے خلاف ہیں؟ حضرت عمر کے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں عمر کس کے ہیں بھائی؟ ہمارے ہیں. عمر کا فیصلہ سر آنکھوں پہ, اور اس عمر کے اس فیصلے کو سارے صحابہ نے مانا, حضرت عثمان نے مانا, علی نے مانا صدیوں سے. اب سعودی کورٹ نے جا کے فیصلہ کیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی. اہل حدیث اس پہ بڑے خوش ہیں. سعودی عرب میں بھی دیکھو 3 طلاقیں ایک, اور یہ دیوبندی جو ہیں ان میں جمود کتنا ہے, یہ اپنی رائے سے ہٹتے نہیں ہیں. بھائی ہم دیوبندیوں کی وجہ سے 3 کو نہ 3 نہیں کہتے, نہ ہم دیوبندیوں کی وجہ سے یہ مسائل بتا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ کے مسائل ہیں یہ. علماء دیوبند نے بھی اس وجہ سے کہ صحابہ اس کو فالو کرتے تھے. تو سعودی عرب ایک آج کا ہے. ایک اہل حدیث میرے سامنے کہہ رہا ہے مصر میں بھی 3 طلاقوں کو ایک قرار دے دیا گیا ہے. میں نے کہا مصر میں اسلام حضرت عمر کے دور میں آیا تھا, اب جا کے ایک قرار دیا, اس کا مطلب 1300 سال سے 3 تھیں. اب جا کے جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ ٹھیک. سعودی عرب میں جب سے اسلام آیا ہے, سعودی عرب کی عدالتیں ہمیشہ سے 3 کو 3 کرتی رہی ہیں. اب جا کے 3 کو 1 کیا انہوں نے. تو یہ وہ گھاس کھا رہے تھے یا پھر یہ گھاس کھا رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ پاگلوں والی باتیں کرتے ہو یار تم. سوڈان میں بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 1953 میں 56 میں کب جا کے 3 طلاق کو 1 کر دیا. اہل حدیث یہ بھی دیتے ہیں دیکھو سوڈان میں بھی کر دیا, اور یہ جامد, یہ اندھے مقلد. اب سوڈان میں اسلام کب آیا ہے؟ اس وقت سے 3 تھی, اب جا کے چینج کیا اس کو. تو جو چینجنگ ابھی ہو رہی ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. ہمیں یہ تشریح نہیں چاہیے. وہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے, جس نے 3 دی چھٹی. امام مالک بھی کہتے ہیں, ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں, امام شافعی بھی, امام احمد بھی, حالانکہ ان کے کتنے اختلافات ہیں مسائل میں. سب صحابہ بھی, کوئی ایک صحابی سے ایک دکھا دو مجھے جس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو 1 کہا ہو. تو یہ بہت اس میں گھمایا ان لوگوں نے.